اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 29 رجب کو آدھی رات کے وقت مدینے سے نکلے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے خارج ہوئے تو ملائکہ کے گروہ در گروہ ملاقات کے لیے آئے، جن کے ہاتھوں میں جنگ کا اسلحہ تھا، بہشتی اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سلام کے بعد عرض کیا، اے مخلوق خدا، ہم نے چند مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری اور تمہاری ملاقات محل قبر پر ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہے کہ جہاں میں شہید ہوں گا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب تمام لوگ سفر کے لیے آمادہ ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا، 250 گھوڑوں یا 250 اونٹوں کا بندوبست کریں۔ ان میں 70 اونٹ سامان سفر، خیمے اور غذا وغیرہ کے لیے مخصوص تھے، اور 40 اونٹ برتنوں دیگر اعضاء کے لیے مخصوص کیے گئے، 3 اونٹ پانی کی مشکیں اٹھانے کے لیے، اور 12 اونٹ درہم و دینار، زیور، آلات، لباس وغیرہ کے لیے خاص تھے۔ پھر 50 اونٹ جس پر کجاوے رکھے گئے تھے، ان کو بٹھایا گیا تاکہ مقتورات، عصمتوں، بچوں، غلاموں، خدمت گاروں اور کنیزوں کو سوار کیا جا سکے، اور باقی اونٹوں پر دیگر سامان و اسباب لازم وغیرہ باندھا گیا۔ جب سامان باندھے گئے اور محملوں میں بیٹھنے والی سواریاں بیٹھ گئیں اور پورا کارواں روانگی کے لیے آمادہ ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام کے آخری وداع کے لیے جد امجد کی قبر اور بھائی، دادی، ماں اور دیگر اقربا کی قبور پر گئے اور سب سے الوداع کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام شاہراہ عظیم اور صراط مستقیم فراخ چہرے سے نکلے۔ کارواں میں کسی نے کہا، کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس راستے سے نکلتے جس سے ابن زبیر گیا ہے، کیونکہ ممکن ہے دشمن ہمارے تعاقب میں آئے۔ اگر دیگر راستوں سے جائیں گے تو دشمنوں سے محفوظ رہیں گے، اس راستے پر واضح ہے کہ دشمن مانے ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواباً فرمایا، خدا کی قسم، میں سیدھے راستے پر ہی جاؤں گا، اور خدا کی قضاء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ جو اس نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے وہ بہتر ہے۔ بہر صورت، حضرت امام حسین علیہ السلام شیخ مفید کی کتاب ارشاد کی روایت کے مطابق اپنے ہمراہوں کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ وہاں سکونت کی۔ جو ہی مکے کے لوگوں اور عمرہ پر آئے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکے میں وارد ہونے کی اطلاع ملی تو فوج در فوج ملاقات کے لیے امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ ابن زبیر بھی مکے میں تھا اور ہمیشہ بیت اللہ کے پاس رہتا اور نماز اور طواف میں وقت گزارتا تھا۔ نیز لوگوں کے ساتھ امام علیہ السلام سے ملاقات کرتا رہتا تھا۔ وہ کبھی 2 دن پہ در پہ اور کبھی 2 دن میں 1 مرتبہ ملاقات کے لیے آتا تھا۔ البتہ امام حسین کا مکے میں ہونا ابن زبیر کے لیے قابل برداشت نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک مکہ میں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، میری بیعت کبھی نہ کریں گے۔ البتہ اس ناپسندیدگی کو ظاہر نہ کرتا تھا۔ بہر صورت، امام علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد میں مکے میں رہائش رکھی، اور بروز منگل ذی الحج کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔